میرا نام میرا ذکر اپنی زبان سے کر ہی نہیں سکتا جب تک میں نہ چاہوں. مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم نے چنا ہے آپ لوگوں کو سننے اور سنانے کے لیے. اگر کہیں تو ایک دو شعر یا دو تین شعر میں پڑھنے کی کوشش کروں. اس لیے نہیں کہ آپ نذرانہ دیں. نذرانہ تو ہو گیا. مجھے امید تھی نہیں کہ جو ہے اتنے چھوٹے سے مجمع میں ماشاءاللہ انہوں نے اپنا کام کر دیا. کم سے کم آپ کا سمرتھن، آپ کا سپورٹ، آپ کا واہ واہ سبحان اللہ کہنا ہمارے لیے کافی ہے. داد دو طرح سے دی جاتی ہے، یا تو ہونٹ سے یا نوٹ سے. نوٹ والی ہو چکی، اب ہونٹ والی میں آ جائیے. دو تین شعر بارگاہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ میں پیش کر رہا ہوں. سماعت فرما. ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھیے اختر صاحب نے فرمائش کی ہے، لیکن ہم اس کو تھوڑی دیر میں موقع لگے گا تو پھر پڑھ دیں گے. ابھی جو میرا عنوان ہے اس عنوان پہ چلنے دیجیے. کوئی سمجھے، بالکل صحیح ہے، بہت اچھا. کوئی سمجھے گا کیسے کیا ہے رتبہ غوث اعظم کا. کوئی سمجھے گا کیسے کیا ہے رتبہ غوث اعظم کا. کوئی سمجھے گا کیسے کیا ہے رتبہ غوث اعظم کا، کہ خود کرنے طواف آیا ہے کعبہ غوث اعظم کا، کہ خود کرنے طواف آیا ہے کعبہ غوث اعظم کا. آپ سوچ رہے ہوں گے، یہ حیرانی میں ہوں گے کہ کعبہ کب آیا غوث اعظم کا طواف کرنے. یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے، اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. آؤ تاریخ کا وہ حسین ورق اٹھا کے دیکھو کہ جب سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنے کا زمانہ ہے، ایک قافلہ حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے روانہ ہو رہا ہے. اس قافلے کو دیکھا تو غوث اعظم کا نبی سے جو عشق تھا، جو محبت تھی، وہ آنکھوں تک آ گئی. آنکھیں برسنے لگی. اشک بار آنکھوں سے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جد اعلیٰ یا رسول اللہ، آج حالات نہیں ہے، اسباب نہیں ہے. دل کی تو حسرت تھی کہ آپ کی بارگاہ علی وقار میں حاضری دیتا. نہ تو حالات ہے، نہ اسباب ہے، نہ ایسی عمر ہے. آخر کیا کیا جائے؟ عشق نے بڑھ کے یا ولی کی کہ اگر جا نہیں سکتے عبد القادر تو مدینہ جانے والا یہ قافلہ جہاں تک نظر آ رہا ہے اس کی زیارت کرتے رہو. غوث اعظم اپنی چھت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. قافلہ روا دوا ہو جاتا ہے. جہاں تک قافلہ نظر آ رہا ہے غوث پاک دیکھتے جا رہے ہیں. آنکھوں سے اوجھل ہوا قافلہ یوں لگا کہ گھر کے چاروں طرف کوئی گھوم رہا ہے. جب نظر ڈال کے دیکھا ہے تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس کعبے کا طواف کرنے دنیا سے زائرین جا رہے ہیں وہی کعبہ میرے گھر کا طواف کر رہا ہے. جب بریلی کے امام نے اس منظر کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ سارے کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف اور کعبہ کرتا ہے طواف کرنے والا.
حضرت سبحان واہ اللہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ مرتبہ غوث اعظم کوئی کیا جانے، شاعر اپنے اشعار میں کہہ رہا ہے کہ ہیں دونوں خسرو ابرار، محی الدین معین الدین۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ اگر غوث اعظم کو یاد کر رہے ہو تو ہند کے راجہ، ولیوں کے مہاراجہ سرکار غریب نواز کو بھی اپنے دل میں رکھو، کیونکہ یہ دو وہ عظیم شان کے مالک ہیں کہ نام محمد میں دو میم ہے، نام محمد میں دو میم ہے، ایک سے محی الدین ہے، دوسرے سے معین الدین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ ہیں دونوں خسرو ابرار، محی الدین معین الدین، امیر لشکر اخیار، محی الدین معین الدین۔ اب مجال تانہ دشمن نہ ان میں ہے نہ ان میں ہے، یہ دونوں ہیں گلے بے خار، محی الدین معین الدین، اور جو ان کا پاؤں ہے سر پر تو ان کا ہاتھ میں دامن، ہمارے دونوں ہیں سرکار محی الدین معین الدین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک وہ ہے جس نے دین کو زندگی دی، دوسرا وہ ہے جو دین کا مددگار بنا۔ غوث اعظم کو محی الدین کیوں کہا جاتا ہے؟ سرکار غوث محی الدین کا مطلب دین کو زندہ کرنے والا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نماز عصر کا وقت تھا، میں بغداد معلیٰ میں نماز ادا کر رہا تھا، نماز پڑھا رہا تھا۔ بغداد معلیٰ کی جامع مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں سرکار بغداد۔ وہاں سے جب باہر نکلے دیکھا ایک نحیف و ناتواں شخص ہے جس کے بدن میں گوشت ہے ہی نہیں، بالکل ہڈی کا ڈھانچہ ہے، لفظ پست پڑا ہے، اٹھا نہیں جا رہا، اس میں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، خالی کراہ رہا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ قریب آئے تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، بالکل اٹھنے کے قابل نہیں، ہاتھ بڑھایا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور جیسے ہی اسے اٹھایا اس کی ساری کمزوری ختم، نئی طاقت پیدا ہو گئی، وہ جسم جو لاغر تھا وہ فربا ہونے لگا، قد و قامت بڑھنے لگا۔ غوث اعظم نے فرمایا تو ہے کون؟ ابھی ابھی کمزور تھا اور ابھی ابھی صحت مند ہو گیا، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ سرکار آپ نے پہچانا نہیں، میں دین مصطفیٰ ہوں اور مجھے آپ نے زندگی دی ہے، آپ محی الدین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں سے غوث اعظم محی الدین ہے۔ غوث پاک کو پیران پیر بھی کہا جاتا ہے، جی کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ جی جی جی، جبکہ ہمارے پرنسپل صاحب جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، پیران پیر لفظ صحیح نہیں ہے، لیکن غلط علماء میں صحیح ہوں۔ پیر پیرانی کہتے ہیں، میر میرانی ہے، محبوب سبحانی ہے، قطب ربانی ہے، قندیل نورانی ہے، تو پیر پیرا کیوں کہا جاتا ہے؟ آؤ میں تمہیں تاریخ کا وہ ورق دکھا رہا ہوں جو ابھی آپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں خراسان کے جنگلوں میں۔ 40 سال غوث اعظم نے ایسی عبادت کی ہے کہ فجر کی نماز عشاء کے وضو سے ادا کی ہے، رات رات بھر ضرب الا اللہ لگا رہے ہیں۔ 40 سال ہو گئے ہیں، جب الا اللہ کہتے ہیں منہ سے چنگاری نکلتی ہے، جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ ایسی عبادت، ایسی ریاضت، اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ولی کو حکم ہوتا ہے، بشارت ہوتی ہے کہ جاؤ جاؤ خراسان کے جنگل میں میرا ایک بندہ ہے، اس کا نام عبد القادر ہے، جا کے اسے مرید کر لو، اسے اپنے دامن میں لے لو۔ اب ذرا سوچو کہ مریدی کتنی
ضروری ہے، عبادت اپنی جگہ ہے، نمازیں اپنی جگہ ہے، روزے اپنی جگہ ہے، بندگی اپنی جگہ ہے، اس کے بعد بھی تمہیں عبادت کرنے کے بعد کسی کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا۔ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، پہلے کہا اے ایمان والو، جو ایمان والا ہوگا وہ نمازی بھی ہوگا، جو ایمان والا ہوگا وہ روزہ دار بھی ہوگا، جو ایمان والا ہوگا ماں باپ کا فرما بردار بھی ہوگا، جو ایمان والا ہوگا وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرنے والا بھی ہوگا، جو ایمان والا ہوگا یقیناً اچھے اعمال کرنے والا ہوگا۔ تو پہلے کہا اے ایمان والو، پھر کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب یہ بتاؤ جو اللہ سے ڈرے گا وہ کوئی گناہ کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے دل و دماغ میں یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ گناہ کے لیے قدم کوئی بڑھائے گا اور خیال آ گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو یقیناً قدم پیچھے ہٹ جائے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور اگر ایسا کر لیا، کسی نے یہ خیال دل میں لے لیا، تو یقین جانو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سبحان سے۔ اللہ۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بچہ آیا، چھوٹا بچہ آیا، کہنے لگا حضور مرید ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ، مرید کر کے چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ۔ اب لوگ جو پرانے مرید تھے وہ دیکھنے لگے کہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت اس بچے کی طرف بڑھنے لگی، چاہت اتنی ہو گئی کہ لوگوں میں جلن ہونے لگی کہ ہم تو برسوں سے خدمت کر رہے ہیں مگر چاہت اس بچے کی کیوں ہے زیادہ۔ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے بندیوں کو کشف کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے۔ آپ نے آنکھیں بند کی، سمجھ میں آ گیا کہ تمہارے بیچ کیا چل رہا ہے۔ آپ نے سارے بڑے بڑے دگگج مریدوں کو اکٹھا کیا، اپنی خانقاہ میں سب آ گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاؤ یہ ایک ایک مرغی اٹھاؤ اور ایک ایک چاقو اٹھاؤ، جا کے ذبح کر کے لے آؤ، مگر یاد رکھنا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ سب مرغی اور چاقو لے کے چلے گئے، کسی نے کمرے کے اندر ذبح کیا، کسی نے جھاڑ کے نیچے ذبح کیا، کسی نے تہخانے میں جا کے ذبح کیا،